Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gonchubudra, Zone Lingit, and today our topic is environmental degradation for class 9th, subject Social Science branch, disaster management, chapter number 4. Dear students, environmental degradation is the process by which the environment, that is air, water, and land, is progressively contaminated, overexploited, and destroyed. In specific terms, environment degradation is the deterioration of environment through depletion of resources such as air, water, soil and forests. तो बच्चों, environment degradation माहौल को ख़राब करना. माहौल ख़राब कैसे होता है, पहले आपको बच्चों ये जानना है कि माहौल किसे कहते हैं. आवर सराउंडिंग में लैंड, वाटर, एयर, फॉरेस्ट आते हैं, इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं. बच्चों, जब हम इनका इस्तेमाल रूथलेस इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होती है. यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बच्चों कि हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बच्चों हम क्या करते हैं कि हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है. इस तरह से हम बच्चों पॉलीथीन्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड वेस्ट में आता है. इससे क्या होता है, अगर हम जलाएंगे तो इससे एयर पोल्यूशन होती है, एयर ख़राब होता है. इससे अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो हम ज़्यादातर कश्मीर में इसको दरिया में, नालों में ही फेंकते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी ख़राब होता है. तो बच्चों, इन एक्टिविटीज़ से क्या होता है कि इन्वायरमेंट, माहौल की आलूदगी होती है. तो बच्चों, यहाँ पर आप आगे बात करेंगे कॉज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की, किन किन वजहों से एनवायरमेंट, हमारा माहौल ख़राब होता है, माहौल आलूदगी पैदा होती है. पहला पॉइंट है बच्चों यहाँ पर ग्रोइंग पॉपुलेशन. ग्रोइंग पॉपुलेशन, अगर हम कहेंगे, पॉपुलेशन इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री एंड ए मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर डेवलपमेंट, एंड येट इट इज़ ए मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. तो बच्चों, लोग किसी मुल्क के लिए सबसे बड़ा वसाइल होते हैं, क्योंकि किसी मुल्क की तरक्की लोगों पर ही इन्हिसार करती है, और लोग ही अपने मुल्क को तरक्की की राह पर लेने के लिए माहौल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. इससे क्या होता है कि जब हम तरक्की की तरफ गामजन ज़्यादा होते हैं तो हम ह्यूज प्रोडक्शन करते हैं, इससे वेस्ट ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इससे पोल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ती है, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी पर काफ़ी असर पड़ता है. पोल्यूशन ऑफ एयर भी होता है, वाटर एंड सॉइल भी, इन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है. ग्रोइंग पॉपुलेशन ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा मकान बनाने पड़ते हैं, इनके लिए रोज़गार पैदा करना है. इससे क्या होता है कि हम वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बच्चों होती है. तो यहाँ पर आपने पहला पॉइंट देखा, ग्रोइंग पॉपुलेशन. सेकंड है अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि आजकल के इस मॉडर्न दौर में लोग, बहुत ज़्यादा लोग गांव से शहर या कस्बों की तरफ माइग्रेशन करते हैं. इससे क्या होता है कि कस्बों या शहरों या बड़े शहरों में पॉपुलेशन हम कहेंगे कि ज़्यादा बढ़ रही है. वजह ये कि माइग्रेशन है. तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर अनप्लान्ड एंड रैपिड एक्सपेंशन होता है. इससे वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ती है. लोग जो होते हैं, खासकर गरीब लोगों की बात करें, वो स्लम्स एंड अनहैप्पी सराउंडिंग में रहते हैं. इससे क्या होता है कि वहाँ पर शहरों में हम देखते हैं कि इस वक्त ज़मीन की बहुत ज़्यादा किल्लत है, क्योंकि जो ज़मीन वहाँ पर थी उसको कंस्ट्रक्शन, उस पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस खड़ा किए, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हो या बिल्डिंग्स हो जहाँ पर इंसान रहता है. तो इस तरह हम देखते हैं कि शहरों में जितने भी दरख्त थे उनको काट दिया गया, या वहाँ पर जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, शहर बढ़ने से वो वाटर बॉडीज़ में पोल्यूशन भी पैदा ज़्यादा हुआ, गाड़ियाँ भी ज़्यादा चली और एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है. यहाँ पर अगर हम फ़र्क करेंगे गांव और शहरों में, तो गांव का माहौल फिर भी साफ़ सुथरा है एज़ कम्पेयर टू शहरों के मुकाबले में, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है गाँव से. तीसरा पॉइंट, चेंजिंग लाइफ स्टाइल. तो बच्चों, आजकल के इस मॉडर्न दौर में लोगों का जो रहन सहन है वो बिल्कुल चेंज हुआ. आजकल के लोग, हम
ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس اپنی گاڑی ہے جس سے پولوشن زیادہ بڑھتی ہے. اگر شہروں کی بات کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں ریفریجریٹر کا استعمال ہوتا ہے, ایئر کنڈیشنرز کا استعمال ہوتا ہے. ان سے بچوں ہارمفل گیسز ریلیز ہوتے ہیں جو ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں, جس سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے, گلوبل وارمنگ, رائز آف ٹمپریچر. اس طرح سے آگے دیکھتے ہیں سولر ویسٹس. سولر ویسٹس کی اگر ہم بات کریں گے بچوں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہم قریباً 1000 ملین ٹنس آف سولر ویسٹ کا استعمال کرتے ہیں. یہ اتنا سولر ویسٹ یہ سارا پانیوں میں جاتا ہے, واٹر باڈیز میں جاتا ہے. اگر ہم بچوں اس کو جمع کریں گے ایک ہی جگہ تو ہم اس کو اگر پیرامڈ کی شکل میں لیں گے تو ماؤنٹ ایوریسٹ سے بڑی چوٹی بنا سکتے ہیں سولر ویسٹ سے. اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنا سولر ویسٹ ہمارے گھروں سے نکلتا ہے, اور یہ سارا ویسٹ جو ہے یہ واٹر باڈیز میں سمندروں میں جاتا ہے یا زمین پر پھیلتا ہے, جس سے بچوں کیا ہوتا ہے کہ یہ نان بایو ڈیگریڈیبل ہوتا ہے. اس سے پولوشن چاہے واٹر باڈیز میں بھی پولوشن ہوتی ہے, اگر زمین پر ہوگا تو زمین پر بھی اس سے پولوشن بڑھتی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پولوشن. تو بچوں پولوشن کے لیے ہم جو آج کل کے دور میں بچوں انڈسٹریوں کا جال بچھا ہوا ہے. انڈسٹریز کے جال بچھنے سے بچوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریوں سے کتنا دھواں نکلتا ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایئر پولوشن ہوتی ہے. ان سے زہریلی مادے نکلتے ہیں جو اس کے جہاں پر یہ انڈسٹری سیٹ اپ ہم نے کی ہوتی ہے, ان کے علاقے اگر کو ہم دیکھیں گے تو وہاں کا جو فصل, جو وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں یا وہاں پر جو بایو ڈائیورسٹی بالکل تباہ و برباد ہوتی ہے, کیونکہ انڈسٹری سے کافی کیمیکلس نکلتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو سراؤنڈنگ ایریا ہوتا ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اب ہم بچوں دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن سے انسانوں کا نقصان ہی ہے. جتنا انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن ہوگا تو اس دنیا پر زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن میں ہم دیکھتے ہیں ایئر پولوشن بھی آتا ہے, اس میں واٹر پولوشن بھی آتا ہے, اس میں آتا ہے بچوں سوائل پولوشن بھی. بچوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گندا پانی پینے سے ہر سال اگر ہم بات کریں گے تو 14,000 لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہے گندا پانی پینے سے, کنٹینٹ واٹر. تو یہ بہت ہی بڑا ایک مسئلہ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری واٹر باڈیز, اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے تو ہماری واٹر باڈیز بالکل بھی تباہ و برباد ہوئی ہے, جس سے آنے والے دنوں میں ہماری جو فیوچر جنریشن ہے ان پر کتنا برا اثر اس کا ہو سکتا ہے. اب بچوں بات کریں گے کہ میٹیگیشن میجرز, کس طرح سے ہم انوائرمنٹ کو, اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے. جو یہ پولوشن جو ہوتا ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے. اس کے لیے بچوں یہاں پر پہلا پوائنٹ لکھا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. تو بچوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں ہمیں اپنے ماحول کو جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کا استعمال ہمیں ہوشیاری میں کرنا ہے, کیونکہ ہمیں اپنی فیوچر جنریشن کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمیں اپنے ماحول کو اس کا استعمال آہستہ ہوشیاری کے طور پر کرنا ہے, تاکہ ہم کچھ اپنے فیوچر جنریشن کے لیے بھی رکھیں. یہاں پر اگر ہم پیٹرولیم کی بات کریں گے یا ڈرنکنگ واٹر کی بات کریں گے تو ہمیں ان کا تحفظ کرنا ہے, تاکہ ہماری فیوچر جنریشن بھی ان چیزوں کا مزہ لے. تو بچوں سیکنڈ پوائنٹ ہے پولوشن کنٹرول. پولوشن کنٹرول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم پولیتھینس, یہاں پر میں آپ کو بچوں بتاؤں گا کہ ہم پولیتھینس کا استعمال کرتے ہیں. ان پولیتھینس کو یا ہم زمین پر پھینکتے ہیں جس سے زمین خراب ہوتی ہے, یا ان کو واٹر باڈیز میں پھینکتے ہیں جس سے پانی خراب ہوتا ہے. تو بچوں بیسٹ یہ ہے کہ اس کو ہم گھر میں ہی ڈمپ کریں گے, اس کے لیے ایک پٹ بنائیں گے, وہیں پر اس کو ہم ڈمپ کر سکتے ہیں. تو اس سے ہم زمین کو بھی بچائیں گے, پانی کو بھی بچائیں گے. اس طرح سے دوسرا پوائنٹ کہ اگر ہم گاڑیوں کا استعمال کریں تو گاڑیوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی سروس ہمیں ریگولرلی کرنی ہے, تاکہ ان سے دھواں زیادہ نہ نکلے. تو اس سے ہم پولوشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ, تھرڈ پوائنٹ یہاں پر بچوں تھنکنگ آلٹرنیٹو سورس آف انرجی. تو بچوں ہمیں وی شوڈ آلسو تھنک اینڈ یوز آلٹرنیٹو سورس آف انرجی فار آور ڈے ٹو ڈے نیڈس. ہم اس سولر انرجی کا استعمال کر سکتے ہیں, سولر کوکر کا استعمال کر سکتے ہیں,
ہم ووڈ کے بدلے ہم سولر کوکر کا استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح سے ان انرجیز کا ہم استعمال زیادہ کریں گے جن سے پولوشن کم ہی ہوتا ہے. تھرمل پاور کی بجائے ہمیں ہائیڈرو پاور استعمال کرنا ہے تاکہ ہائیڈرو پاور سے پولوشن نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے گیس کا استعمال کرنا ہے ہمیں یا سولر اس وقت ہے ہمارے پاس سولر ہیٹرس ہے, سولر کوکر یا لائٹنگ کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے. تو اس سے یا ونڈ انرجی بھی ہے بچوں, اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پولوشن کو ہم قابو میں کر سکتے ہیں. پلانٹیشن تو سب سے بڑی بات یہ ہے بچوں کہ ہمیں مور اینڈ مور پلانٹس کلٹیویٹ کرنے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم پولوشن پر قابو پا سکتے ہیں کہ اگر ہم پلانٹس زیادہ لگائیں گے تو آکسیجن سپلائی ہمیں زیادہ مل سکتی ہے جو انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. تھینک یو.